اگر تم نے اللہ کو مانا ہے، جہاں جس انداز سے مانا ہے اس انداز میں کیٹر کرے گا وہ۔ اگر تیری پیشانی میں تڑپ نہیں ہے تو اللہ تیرا سجدے سے کیسے نکلے گا، کیسے معلوم کرو گے؟ جب تیری پیشانی کے اندر تڑپ نہ ہو تو پھر تو اللہ کو سجدہ کیسے کرے گا؟ جب تیرے دل میں تمنا نہ ہو اس کے دیدار کی تو کیسے اس کا جلوہ دیکھے گا؟ سوال یہ کہ پہلے اپنے وجود کی سیر کر، کہاں ضرورت ہے لازمی طور پر اس کی، وہیں اس کا تمہیں اشکار ہو یا ملے گا۔ باقی تو وہ سارا کافروں میں بھی ہے تو مومنوں میں بھی ہے۔ سو خلاصہ بتائیے جی کہ آپ کے پاس خواہشات کتنی لامحدود ہوں، انہیں پورا کرنے کے امکانات سارے محدود ہیں۔ اشتہا یا بھوک جیسے بھی لگے تم نے اسی سے پورا کرنا ہے جو یہاں چیزیں اگتی ہیں۔ آپ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کہتے کس چیز کی بھوک لگی ہے، کہتے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہوتی نا، جو یہاں اگے گا اسی کی بھوک لگے گی۔ اب خالق نے یہ کمال یہ فرما دیا کہ جیسے تخلیق فرمائی کائنات کی ویسے ضرورت تمہیں پیدا کی۔ حتیٰ کہ اس کا بڑا نفیس ترین حصہ جو ہے نا، محبت کو دیکھو آپ، کہ جس قسم کا نگاہوں کو مقبول چہرہ چاہیے تھا ویسے تکلیف فرمائے۔ ابھی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ؟ کبھی محبت ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ کوئی گائے خوبصورت لگے، آپ کو شعر خوبصورت لگے، لیکن جو محبت کی خوراک کے لیے جس قسم کا وجود اور چہرہ درکار تھا وہ یہی تھا۔ آپ یوں کہو، ایک نقطہ یاد رکھنے کا، جانور سارے سب کریشن، جانور، پرندے، چرند، فرض کرو انسان بھی، یہ سارے کے سارے اینیملز۔ اب یہ فرض کرنے والی بات ہے کہ اس کائنات میں ساری مخلوقات چل رہی ہے، جس میں چونٹی ہے، مکڑی ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، انسان بھی چلتے پھرتے ہے، حیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے، کوئی جانور والی، کبھی درخت کے چڑھ جاتا ہے، کبھی پانی میں ڈوبتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راز کو حکم فرمایا کہ یہ ساری شکلیں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی وجود تو پسند کر لے، اور جو وہ راز اللہ کا اس کے پاس گیا کہ ہم نازل ہونا چاہتے ہیں تمہارے وجود میں، انہوں نے کہا نا میں گھوڑا ہوں، مجھے تو معافی دے دو، بوجھ آئے راز کا۔ شیر سے کہا، انہوں نے کہا میں تو ہارتا ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتا، میں تو مر جاؤں گا۔ وہ جانتے تھے نا کہ یہ کوئی طاقتور شے ہے، انہوں نے کہا میں تو شیر سے گدڑ پڑ جاؤں گا، راز دے اللہ کا میرے اندر ہے۔ انہوں نے کہا چلنے دو، میں نے جنگل کا بادشاہ ٹھیک ہوں۔ وہ جو ہے نا اللہ کا راز تلاش کرتے کرتے اس غریب کے پاس پہنچ گئے کہ کوئی مخلوق کی کوئی گنجائش نہیں دے رہا، کیا خیال ہے؟ اور یہ نہ سمجھ تھا، اس میں اتنی سی بات ہے، چلو پھر قبول کرتا ہوں میں۔ اور پھر وہ امانت قبول کر گیا، اور امانت وہ قبول کر گیا تو اس کو جو ہے یہی درکار ہوا، ورنہ یہ وہ اینیمل کا اینیمل ہے آج بھی۔ اور اس طرح اس نے وہ امانت قبول کر لی، اس کے راز کی، اس کی محبت کی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جب اس کی محبت کرنے والے کبھی اس کی مشتاق محبت ہوں، اگر ہوں تو ان کو اگر لقائے ربی کبھی ہوا تو اسی شکل میں، کیا کہا؟ اسی شکل میں اگر ہوا تو اسی شکل میں ہوا۔ تو یہ ہے مطلب یہاں پر کہ وہ اس نے آسن تقویم مطلب بنایا کہ اس شکل کے اندر اس نے اپنا چہرہ، آپ کو مطلب اس کو وجہ اللہ بنایا۔ اگر تمہاری نگاہ میں تمنائے وجہ اللہ ہو تو یہی ہے لقائے وجہ، پھر وہ یہی چہرہ ہے، پھر یہی قبول ہے۔ آپ کو بات سمجھ نہیں؟ پھر اس کے علاوہ اور کوئی چہرے میں اور وہ اللہ کے نور کی جھلک نہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی مطلب ہے بنایا، آپ کی آزادیوں میں یہی مکمل ہے پابندی کہ اللہ تعالیٰ کے قصے بیان کرنے والا بھی یہی چہرہ ہے اور سننے والا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو دکھانے والا بھی یہی ہے۔ آپ کو ویسے جن لوگوں کو کبھی اللہ کا مطلب دیدار تمنا ہوا وہ اسی وجود کے اندر، اسی پیکر میں، فی انفسکم، ورنہ فی انفسکم اینیمل میں ہوتا کیا تھا نا، یہی فی انفسکم۔ تو یہاں کے لوگ جو ہے نا بعض اوقات گمراہ ہو گئے کہ شاید شعور کا نام ہے اللہ، شاید جو ہے وہ عرفان کا نام ہے اللہ، شاید وہ مطلب آگہی کا نام ہے اللہ۔ نہیں، وہ اللہ تو ایک ذات ہے نا، الگ چیز ہے۔ یہ آگہی شعبے جو ہے نا یہ تو ویسے ایٹریبیوٹ سے اضافی،
اس لیے مطلب اس وجود کے اندر جو ہے نا وہ سارا واقعہ ہو گیا.